बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتفتحن القسطنطینیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذالک الجیش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ ناظرین، تاریخ سلطنت عثمانیہ کی سیریز کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع 3 براعظموں پر پھیلی عظیم سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح ہیں۔ سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح 30 مارچ سن 1432 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنا میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے چھٹے وارث سلطان مراد ثانی کی اہلیہ شہزادی ہما خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے۔ صرف 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیہ بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست سن 1444 عیسوی میں سلطان مراد ثانی اناتولیہ میں مسیحیوں کے ساتھ امن معاہدے کے بعد اپنے بیٹے صرف 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت عثمانیہ سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور حکومت کے دوران جنگ ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد ثانی نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، مگر انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے اپنے والد سلطان مراد ثانی کو ایک خط لکھا: اے میرے بابا، اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ ناظرین، اس خط کے بعد سلطان مراد ثانی نے سن 1444 عیسوی میں جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی اور دوسری جنگ کوسوو میں مسیحی اتحاد کو کچل کر رکھ دیا۔ سلطان مراد ثانی نے ایک مرتبہ پھر تاج سلطنت عثمانیہ اپنے لخت جگر سلطان محمد ثانی کے سر پر رکھا اور خود علماء اور صوفیاء کی محفلوں میں جا بیٹھے۔ سلطان مراد ثانی نے جب دوسری مرتبہ اپنے بیٹے کو سلطان بنایا تو سلطنت عثمانیہ کی باضابطہ فوج ینیچری نے سلطان محمد ثانی سے مراعات میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر دیا اور انکار کرنے پر اعلان بغاوت کر دیا۔ سلطان مراد ثانی ایک مرتبہ پھر آئے اور بیٹے محمد کی مدد کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی حیثیت اختیار کر لی اور ینیچری فوج کی بغاوت کو ختم کر دیا۔ ناظرین، سلطان محمد ثانی اپنے والد کی زندگی میں سن 1444 عیسوی سے 1446 عیسوی تک اور سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد سن 1451 عیسوی سے 1481 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ آپ نے صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرتے ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو حق ثابت کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد آپ نے اپنے خطابات میں قیصر روم کا اضافہ کیا اور آپ کو سلطان محمد فاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے پکارا جانے لگا۔ ناظرین، سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے مستحکم قلعے کو فتح کر کے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ آقائے نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ ناظرین، قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور و تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے
جناب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر ہلالی پرچم کسایا ہے۔ ناظرین، قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرت و شجاعت کی یادگار ہے۔ سن 1451 عیسوی میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سلطنت عثمانیہ سنبھالا اور صرف 2 سال بعد ہی معاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی سن 1461 عیسوی میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور طاقت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد آپ کو قیصر روم بھی پکارا جانے لگا۔ ناظرین، قسطنطنیہ کی فتح نے سلطان محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ سلطان محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیحی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کر کے ایشیائے کوچک کو سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اینز، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ معاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا جہاں وہ شدید زخمی بھی ہوئے۔ سن 1458 عیسوی میں آپ نے موریہ کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا بھی فتح کر لیا۔ سن 1461 عیسوی میں اماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل کرتے ہوئے آپ نے یونانی سلطنت طرابزون کا بھی خاتمہ کیا اور سن 1462 عیسوی میں رومانیہ، یائچی اور مدیلی بھی عظیم سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد سلطان محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو بھی سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے سن 1480 عیسوی میں اٹلی پر حملہ کر دیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے سن 751 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا۔ اور پہلے مرحلے میں آپ نے سن 1480 عیسوی میں اوٹرانٹو فتح کر لیا، مگر 1443 اور 1468 کے بعد 1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ سکسٹس فورتھ نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 عیسوی میں اوٹرانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب سلطان محمد ثانی نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گئے، جہاں 1456 عیسوی میں بلغراد کا محاصرہ کیا، مگر جان ہونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ سن 1462 عیسوی میں سلطان محمد ثانی کا ڈریکولا تھرڈ سے بھی تصادم ہوا۔ سن 1475 عیسوی میں عثمانیوں کو جنگ ویسلوئی میں مالدووا کے اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے باوجود سلطان محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ ناظرین، سلطان محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کے بھی سرپرست تھے۔ آپ نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی آپ کے دربار سے وابستہ تھے۔ آپ نے قسطنطنیہ میں ایک جامعہ قائم کی اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں اور ترکی کی معروف ترین عمارت توپ کاپی محل کی تعمیر کروائی۔ سلطان محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں ناظرین، سلطان محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہیں، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرۂ آفاق رکھتے ہیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ سلطان محمد فاتح
3 मई सन 1481 ईस्वी को अनातोलिया में वफात पा गए। आपका मज़ार अल-फातेह मस्जिद के साथ है। सुल्तान मोहम्मद फातेह की वफात के बाद आपका बेटा बायजीद सानी तख्त नशीं हुआ, जिसने 30 साल हुकूमत की।